بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آداب. کریٹر اور کریشن کی اس سیریز میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن سردار صاحب، اور آئیے اپنے اگلے سوال کا آغاز ان سے کرتے ہیں. ڈاکٹر حسن سردار صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. اور جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے کہ وہ لوگ جو ضد کرتے ہیں کہ خدا کو دیکھیں گے نہیں تو مانیں گے نہیں، چونکہ اس پر ہماری بات چل رہی تھی اور پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا. اب میں آج آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آخر یہ لوگ کیوں اتنی ضد کرتے ہیں کہ ہم خدا کو دیکھیں گے تبھی مانیں گے، جبکہ یہ بہت سی چیزوں کو بغیر دیکھے مان لیتے ہیں. تو ایسے لوگ جو خدا کو کریٹر نہیں کریشن سمجھتے ہیں، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کریشن کو دیکھا جا سکتا ہے، کریٹر کو نہیں. اس سلسلے میں آپ کیا پیغام دیں گے؟ بہت بہت شکریہ شوکت صاحب، کہ جیسا کہ آپ نے سوال رکھا ہے کہ یہ لوگ اتنی ضد کیوں کرتے ہیں کہ خداوند کو مانے تو کیسے مانے، کس طریقے سے مانے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ہم پچھلی گفتگو میں یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ ہم اس کو اپنے فزیکل سینسز کے ذریعے سے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں سینسز، سینسری نالج، اس کے تھرو ہم اللہ کو یا گاڈ کو نہیں درک کر سکتے. ہمیں تھوڑا بیونڈ جانا پڑے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جب اس سے بیونڈ جاتے ہیں تو پھر اس کو ہر ایک پاورفل سے کمپیریزن کرنے لگتے ہیں. اور یہاں پہ جو مسئلہ آتا ہے وہ ہم لوگوں کو اگر کیا نام ہے ایک فلسفی کے تحت دیکھا جائے تو ریجیکشن آف لائکنیس اور اس کے ساتھ ہی کمپیریزن. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے میں بھی اگر ہم نہج البلاغہ کی طرف رجوع کریں، امام علی علیہ السلام کی طرف رجوع کریں، جیسا کہ میں جانتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام نے جو فلسفی دی ہے وہ واقعاً بہت اسٹرانگ اور بہت ہی کنسٹرکٹیو فلسفی انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہے. اور وہ نہ فقط ایک قدیم دہریت کو شکستہ کرتی ہے بلکہ ایک جدید ایتھیزم کو بھی ڈیمولش کرتی ہے. دیکھیے، مولا علی علیہ السلام نے اپنے پہلے خطبے میں ہی فرمایا ہے کہ whoever compares him considers him second and whoever considers him second recognizes parts of him. کہ دیکھیے، جو بھی اس کو پہلے اور دوسرے میں کمپیئر کرے گا تو وہ یعنی اس کو کہیں نہ کہیں باڈی میں محدود کر دے گا کہ وہ اس سے پہلے ہے تو اس کا مطلب اس کے بعد میں کوئی ہے، وہ اس کے بعد میں ہے تو اس کا مطلب اس سے پہلے کوئی ہے. جب بعد اور پہلے کی بات چیت ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو تب یہاں پر ہم اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ باڈی یا کچھ نہ کچھ مادہ وجود رکھتا ہے، کیونکہ مادے ہی میں یہ کمی ہے کہ وہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے سے پہلا اس طریقے کے سوالات قائم ہوتے ہیں. لیکن اللہ وہ ہے یا خدا وہ ہے کہ جو ہر شے سے پہلے ہے اور کسی شے جیسا نہیں ہے. یعنی جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جن اشیاء کو یا جن اشیاء کو ہم نے محسوس کیا، تجربہ کیا، وہ ان سب سے بیونڈ ہے، ان سب سے بالا ہے. اور وہ اسی لیے ہم اس کو نہ ہی کسی چیز سے کمپیئر کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی صفت بتا سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم نے صفت بتائی، اگر ہم نے اس کی کوئی کسی چیز سے کمپیئر کیا تو پھر وہاں پر ہم اس کو مادے میں قید کر رہے ہیں. اور جب ہم نے اگر مادے میں قید کر دیا تو پھر وہ خدا نہیں ہے. وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جو مادے میں قید ہو جائے، کیونکہ مادے کے اندر ایک ڈسٹرکشن ہے، اس کا ہمیشہ ایکسپائر ہونا، اس کی شروعات ہونا، دونوں لازمی ہیں. اور جب مادے کا یعنی حدوث اور اس کا ختم ہونا دونوں کے دونوں لازمی ہیں، تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ خدا قدیم ہے. خدا قدیم ہے یعنی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. دنیا بھی اس کی مخلوق ہے، ہر شے اس کی مخلوق ہے،
وقت بھی اس کا مخلوق ہے، اسپیس بھی اس کا مخلوق ہے۔ دیکھیے یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس جملے سے مولا علی علیہ السلام نے جو فلسفہ جس کو ہم کہتے ہیں اینتھروپومورفزم، اس کو پوری طریقے سے مولا علی علیہ السلام نے جو ہے ریجیکٹ کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ گاڈ وہ ہے کہ جو نہ ہی کمپیئر کیا جا سکتا ہے کسی چیز سے، کیونکہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور گاڈ وہ ہے کہ جس کی ہم صفات نہیں بتا سکتے۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس کی صفات عین ذات ہیں، اس کی نہ صفات الگ ہیں نہ ذات الگ ہیں۔ اسی لیے ہم اس کو ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ہمیں اپنی عقل سے سمجھنا پڑے گا کہ خدا ہے تو وہ کیا ہے۔ بہت اچھی بات۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت اچھی بات بتائی کہ انرجی کا انرجی سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے، میٹر کا میٹر سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے۔ جو نہ انرجی ہے، جو نہ میٹر ہے، تو پھر اس کو آپ کس سے کمپیئر کریں گے؟ بلکہ اگر پوری یونیورس کے اوپر نگاہ ڈالیں تو پوری یونیورس کمپوزیشن آف ایٹم اور انرجی ہے، اور ایٹم ایلیمنٹس سب اپنے وجود کے لیے محتاج ہیں انرجی کے، بلکہ لائف سپورٹنگ سسٹم یہ سب محتاج ہیں انرجی کے۔ اب ظاہر سی بات چیت ہے، انرجی عقل کہتی ہے کہ وہ خود محتاج ہے، کہ وہ بغیر جنریٹر اور کریٹر کے جنریٹ اور کریٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو جو لائف دکھ رہی ہے، لائف سپورٹنگ سسٹم دکھ رہا ہے، جو اسپیس دکھ رہا ہے، جو ٹائم دکھ رہا ہے، جو کچھ دکھ رہا ہے، یعنی دو ہی چیزیں ہیں، یا ہے ایٹم اور یا ہے انرجی۔ ظاہر سی بات چیت ہے کہ کریٹر نہ انرجی ہے اور نہ ہی میٹر ہے، تو میٹر اور انرجی کا کمپیئر تو کیا جا سکتا ہے، میٹر اور انرجی کو فیل تو کیا جا سکتا ہے، دیکھا تو جا سکتا ہے، سینسس میں کے اندر اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ جب اس کی بنائی ہوئی اسیمت انرجی، انلمیٹڈ انرجی، لامحدود انرجی، ایسی انرجی جس سے یہ پوری یونیورس چل رہی ہے، ریگولیٹ ہے، اگر ذرا سا بھی وہ انرجی کا بیلنس گڑبڑ ہو جائے تو پھر یہ سارے پلانٹس ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں اور ختم ہو جائے۔ تو جب ہم اس انرجی کا احاطہ نہیں کر سکتے تو پھر اس انرجی کے جنریٹر اور کریٹر کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی سے ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا میسج دیا کہ اگر آپ میٹر اس کو سمجھ رہے ہو تب تو پھر آپ اس کو کمپیئر کرو، آپ انرجی کر رہے ہو تو پھر اس کو کمپیئر کرو، نہ وہ میٹر ہے نہ وہ انرجی ہے۔ فار ایگزامپل، اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، چاہت یہ کیا ہے؟ دنیا کے ہر انسان کے دل میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہے چاہت۔ کیا ہے چاہت؟ کیا کوئی چاہت دکھا سکتا ہے؟ دنیا کا ہر انسان ارادہ کرتا ہے کچھ نہ کچھ بننے کے لیے، چاہت پیدا ہوتی ہے کچھ بننے کے لیے، ارادہ کرتا ہے کچھ بننے کا۔ تو وہ انسان جس نے سائنٹسٹ بننے کا ارادہ کیا، چاہ پیدا ہوئی، پھر ارادہ کیا، اب وہ سائنٹسٹ بن گیا۔ اب اس سے اگر کہا جائے کہ وہ چاہت دکھاؤ جو تمہارے اندر پیدا ہوئی تھی، وہ ارادہ دکھاؤ جو تم نے کیا تھا، وہ کہے گا میں ڈگری دکھا سکتا ہوں، میں نے اس میں اپنا کتنا ٹائم ایکسپینڈ کیا وہ میں دکھا سکتا ہوں، اس ٹائم کا ایکسپینڈ کرنا آپ کو دکھا سکتا ہوں، ہم اپنی ڈگری دکھا سکتے ہیں، ہم اپنی مشکلات بتا سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو چاہت دکھا نہیں سکتے اور نہ ہم آپ کو ارادہ دکھا سکتے ہیں۔ تو جو لوگ ضد کرتے ہیں، میرا ان سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ پہلے اپنی چاہت دکھا دو، پہلے اپنا ارادہ دکھا دو۔ تو تم نہ اپنی چاہت دکھا سکتے ہو نہ اپنا ارادہ دکھا سکتے ہو، لیکن تم کریٹر کو دیکھنے کی تمنا رکھتے ہو۔ کریٹر کو دیکھنے کی تمنا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نے اپنے کریٹر کو کریشن سمجھ لیا ہے۔ سب سے پہلے بنیادی فرق ہے کریشن اور کریٹر کے فرق کو سمجھو، تبھی سب کچھ تمہارے سمجھ میں آئے گا۔ جی میں چاہوں گا کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ؟
جی، آپ نے جو تبصرہ کیا ہے، دیکھیے میں اپنی پچھلی بات سے ہی جوڑتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے، اور کیونکہ کمپیئر کریں گے، اگر ہم اس کو سیکنڈ کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے ذہن میں خیال آئے گا کہ کوئی فرسٹ بھی ہے. اگر فرسٹ کہیں گے تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ ہو از نیکسٹ، سیکنڈ کون ہے. تو اسی لیے جو ہے جو فلسفی مولا علی علیہ السلام نے دی نہج البلاغہ میں، وہ اس تمام چیزوں سے، ان تمام قید سے یا ان تمام پابندیوں سے بلند و بالاتر ہے. انہوں نے مولا علیہ السلام نے کہا کہ یعنی خدا کیا ہے، یعنی وہ ایک نیسیسری بینگ ہے جسے واجب الوجود ہم کہتے ہیں. اور یہ فلسفہ جو واجب الوجود کا ہے، یہ انفینائٹ ریگریس جس کو ہم فلسفے میں دور کہتے ہیں، اس کو توڑتا ہے، اس کو باطل قرار دیتا ہے. کیونکہ دور جو ہے، انفینائٹ ریگریس جو ہے، وہ آخر میں خود ہی تھک ہار جاتا ہے کہ آخر میں ہر شے جب دوسری شے پہ منحصر ہے تو کوئی تو ہوگا جس نے ان تمام چیزوں سے بلند و بالاتر ہوگا اور اس نے اس سب سلسلے کی شروعات کی ہوگی. بہت اچھی بات. اور وہی خدا ہے. تو دیکھیے یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے خطبے نمبر 65 میں، سرمن 65 میں فرماتے ہیں کہ ہی از دی فرسٹ فور ہوم دیئر از نو بگننگ اینڈ ہی از دی لاسٹ فور ہوم دیئر از نو اینڈ. یعنی وہ ایک ایسا اول ہے کہ جس کی کوئی شروعات نہیں ہے، اور وہ ایک ایسا آخر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یعنی اس نے بتا دیا ہے کہ دیکھو، اگر میٹر، اگر باڈی، اگر سبسٹینس، اگر کوئی ایگزسٹنس جو کہ نام ہے میٹر، فزیکل میٹر پہ منحصر ہے، تو اس کی ضرور کوئی شروعات ہوگی. ہم نے اگر اس دنیا کو دیکھا تو جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا، بگ بینگ تک ہم پہنچے کہ بگ بینگ اس دنیا کی ایک شروعات بتاتا ہے کہ بگ بینگ جو ہے اس دنیا کی ایک شروعات ہے. تو یعنی سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ دنیا کی ایک شروعات ہے، میٹر کی ایک شروعات ہے، مادے کی ایک شروعات ہے. اور اسی طرح سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ مادے کا ایک انتہا بھی ہے، خاتمہ بھی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امام علیہ السلام نے جو فلسفی دی ہے اس میں بتایا کہ اللہ وہ ہے کہ جو فرسٹ تو ہے لیکن اس کی کوئی بگننگ نہیں ہے، جو آخر تو ہے لیکن اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. تو یہ دو قید لگا دینا خود امام علی علیہ السلام کا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا جو ہے وہ نیسیسری بینگ ہے، واجب الوجود ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ وقت اور میٹر سب اس کی مخلوق ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم جب اس کو واجب الوجود جان لیتے ہیں تب ہم اس بات پہ بھی قائل ہو جاتے ہیں کہ ہم نہ ہی اس کی کوئی صفات دے سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کے ساتھ کسی کوئی تصویر بنا سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کی کوئی شکل بنا سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو کسی باڈی فارم میں دیکھ سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے ڈھنگ سے اپنی بات رکھی. اور یقیناً اگر غور و فکر کیا جائے تو خود انسان اس نتیجے پر پہنچے گا کہ میٹر کہیں نہ کہیں سے وہ شروع ہوا بننا. اٹ مینس کہ میٹر جو ہے یا میٹر سے بنی ہوئی چیز جو بھی ہے وہ خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، میٹر بنا انرجی سے. اگر انرجی نہ ہوتی تو میٹر نہ ہوتا. اس کے مطلب میٹر کی شروعات کس سے ہوئی؟ انرجی سے ہوئی. اب آپ پیچھے جائیے گا تو پھر انرجی کی بھی کہیں نہ کہیں سے شروعات ہونی چاہیے. تو آج انسان میٹر کی شروعات کے بارے میں تو بتاتا ہے کہ صاحب کی ایک انرجی کا دھماکہ ہوا اور یہ بگ بینگ ہو گیا. تو اب یہ بتاؤ کہ میٹر کی شروعات تو تم کو پتا ہے، پہلے تم انرجی کی شروعات بتاؤ کہ انرجی کہاں سے شروع ہوئی. اور یہ بالکل یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ایک ایٹم کو بھی توڑو تو اس کے اندر بھی الیکٹران، پروٹون، نیوٹران گھوم رہے ہیں. اور اس بات کو تم نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ پوری یونیورس کمپوزیشن آف ایٹم اور انرجی ہے. تو ظاہر سی بات چیت ہے کہ میٹر سیکنڈری چیز ہوا، پرائمری ہوا انرجی. تو پھر انرجی کا بھی ایک جنریٹر اور کریٹر ہونا چاہیے. اسی بات کو بتایا گیا کہ دیکھو انرجی کا بھی ایک جنریٹر اور کریٹر ہے. اور جتنا جو تم بول رہے ہو، جو تم سوال کر رہے ہو، جو تم سوالات اٹھا رہے ہو، تمہاری حد یہ ہے کہ ابھی تم میٹر تک تو پہنچے ہوئے ہو، انرجی تک نہیں پہنچ پا رہے ہو. اور یہ انرجی جو ہے لگاتار کریٹ، جنریٹ اور ریگولیٹ کیے ہوئے پوری یونیورس کو. تو
جب اور اسی بات کو عقل یہ کہتی ہے کہ انرجی بغیر جنریٹر اور کریٹر کے جنریٹ اور کریٹ نہیں ہو سکتی. اور یہ پیغام میں بار بار دے رہا ہوں کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، تم یہ کہتے ہو کہ پوری یونیورس جو ہے بگ بینگ سے بنا، اسپیس بنا، ٹائم بنا، لائف بنی، لائف سپورٹنگ سسٹم بنی. بگ بینگ خود جو ہے ایک گولے کا محتاج ہے، وہ خود گولا ایک انرجی کا محتاج ہے، ایک دھماکے کا محتاج ہے. لاسٹ میں پہنچو گے تو یہ رزلٹ نکلے گا کہ بغیر انرجی کے دھماکہ نہیں ہو سکتا. تو پھر انرجی کا بھی ایک جنریٹر اور کریٹر ہے. اس بات کو ایڈمٹ کرو اور ایکسپٹ کرو. چونکہ تم لمیٹڈ ہو، وہ ان لمیٹڈ ہے، اس لیے لمیٹڈ کبھی بھی ان لمیٹڈ کا احاطہ نہیں کر سکتا. اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا میسج دیا کہ میٹر کا میٹر سے کمپیئر ہو سکتا ہے، انرجی کا انرجی سے کمپیئر ہو سکتا ہے. تو جو نہ میٹر ہے، جو نہ انرجی ہے، اس کا کمپیئر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کوئی اور خاص بات ہو تو بتانے کی زحمت گوارا کریں. دیکھیے، جہاں تک آپ نے جو خلاصہ دیا ہے، بہت اہم خلاصہ ہے یہ، اور جو ایکسپلین کیا ہے آپ نے، میں ابھی جو آپ نے ایکسپلینیشن ہے، اگر میں اس کو سمجھ پا رہا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک کنٹینجنسی آف دی یونیورس کا مسئلہ ہے کہ ہماری جو دنیا ہے، کائنات ہے، وہ حدوث ہے، یعنی وہ فنا ہونے والی ہے. اس کا ایک ایکسپائری ہے شروعات اس کی. اس کی ایکسپائری ہے، اس کی ایک شروعات ہے، اس کی ایک انتہا ہے. دیکھیے، جب بھی ہمارے سامنے کوئی چیز بنی ہوئی ہوتی ہے تو ہم اس کو دیکھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہاں، اسے کسی نے بنایا ہے، اور جو شے بنی ہوئی ہے اس کا بنانے والا اس شے سے الگ ہے. یہ بہت ایک امپورٹنٹ صحیح ہے. پہلے ہمارے سامنے روبوٹک سسٹم نہیں تھا، لیکن آج روبوٹ جو سائنس ہے وہ اس مرحلے تک پہنچ گئی ہے کہ پوری کی پوری مشینیں، گاڑیاں، سب کچھ جو بھی مینوفیکچرنگ ہے وہ روبوٹس کر دیتے ہیں. انسان کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن ان روبوٹس کو بنانے والا کون ہے؟ انسان ہے. تو یعنی ہر شے کے بنانے والا ایک ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ کائنات جو ہے اس کے سامنے ایک رول ماڈل ہوتا ہے. ہم نے آج پلینز دیکھے، ہم نے آج گاڑیاں دیکھی، ہم نے، تو ان کا سب ایک ماڈل ہوتا ہے، ایک ویژن ہوتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو امیجن کر کے وہ چیز بنائی ہے. صحیح ہے. تو جو ماڈل ہے جس کو امیجن کر کے ہم نے یہ شے بنائی ہے، وہ سب چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ کنٹینجنٹ ہے، یہ ایک دوسرے کے اوپر منحصر ہیں. ہمارا یہ مشین اس چیز کے اوپر منحصر ہے، گاڑی روبوٹس کے ذریعے سے بنی تو روبوٹ پہ منحصر ہے، روبوٹ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہماری انٹیلیجنس سے بنا، ہم نے اپنی تحقیق اور سائنس سے بنایا. تو یعنی یہ سب چیزیں ایک دوسرے پر منحصر ہیں. لیکن جو یہ دنیا ہے وہ کیسے بنی، اس کا ماڈل کیسے تیار ہوا، اور پھر اس کا بنانے والا کیوں اس سے الگ ہے؟ اگر اس سوال کو ہم دیکھیں تو اس کا جواب بھی بہت ہی حسین انداز میں مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ہمارے سامنے ملتا ہے. سرمن 90 میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، He originated creation without any model that existed before and without the need of any example. کتنا حسین جملہ ہے یہ. یعنی مولا علی علیہ السلام نے بتا دیا کہ جو دنیا اور کائنات کا ماڈل خدا نے تیار کیا ہے وہ اس طریقے سے تیار کیا ہے کہ اس کا کوئی ایک ایگزامپل نہیں تھا، اس کا کوئی ایک ویژن نہیں تھا، اس سے پہلے کوئی اس کا نمونہ نہیں موجود تھا کہ اس نمونے کے تحت اس کو بنایا جائے. تو میں آپ کو خدمت میں جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یعنی وہ خدا اس کا اتنا علیم ہے، اتنا قادر ہے کہ وہ بغیر کسی ایک چیز کے ہوتے ہوئے تب بھی وہ اس دنیا اور اس کائنات جیسی شے کو بنا سکتا ہے. اور اسی لیے جب اس نے اس کائنات اور اس دنیا کی شے، اس عظیم کائنات اور اس دنیا کو بنایا، اس یونیورس کو بنایا ہے، تو ہماری عقل اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ یقیناً وہ ان تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہوگا، ان جیسا نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی وہ ان جیسے میٹر کی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اسی کائنات سے کچھ میٹر جمع کر کے یہ تصور کر لیں کہ یہ خدا ہے. یا پہلے زمانے میں جو ہوتا تھا، قدیم یونان میں ہوتا تھا کہ وہ جو بڑی طاقتیں دیکھتے تھے تو ان طاقتوں کو دیکھنے کے بعد خدا تسلیم کر لیا کرتے تھے، جس کے سامنے انسان جو ہے بیچارہ ہو جاتا تھا. لیکن یقیناً جب اس نے یہ پوری دنیا بنائی ہے تو وہ ان تمام دنیا سے، اس تمام چیزوں سے بلند و بالا اور قادر مطلق ہے. اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ یعنی ایک ذات، اللہ کی ذات، خدا کی ذات قدیم ذات ہے اور وہ کسی چیز پر منحصر نہیں ہے. بہت اچھی بات. چونکہ ناظرین وقت ختم ہو گیا ہے اور
یقیناً خدا کے وجود پر بحث کرنے کے لیے پوری زندگی بھی اگر انسان بحث کرتا رہے تو یقیناً اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ آج دنیا نے جتنی بھی ترقی کی ہے اور جو کچھ بنایا ہے یا کسی چیز کو دیکھ کر بنایا ہے یا کسی پر ریسرچ کر کے بنایا ہے، جو کچھ کائنات کے اندر بنا ہے وہ بغیر دیکھے، بغیر اس کا ماڈل کہیں نہ کہیں سے لیے ہوئے وہ چیز وجود میں نہیں آئی۔ اڑنے والی جتنی چیزیں بنائی گئی ہیں، یقیناً جب دیکھا کہ آسمان کے اوپر کچھ مخلوق ہے جو اڑتی ہے تو اسے دیکھ کر بنا لیا گیا۔ جب تیز رفتار لیزر ریزز کا استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر سورج سے آنے والی کرنوں کو دیکھنے کے بعد اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سمندروں کی گہرائی میں اترنے کے لیے جتنی بھی چیزیں اکٹھا کی گئی ہیں وہ سمندر کے اندر تیرنے والے جانوروں کو دیکھ کر اکٹھا کی گئی ہے۔ انسان اتنا مجبور ہے کہ اگر آپ اس سے کہہ دیجئے کہ مچ مچ بناؤ تو پوچھے گا مچ مچ کیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں صاحب، ہم نے دیکھا نہیں، آپ بنا دیجئے۔ آپ تو بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، دنیا میں آپ کا ریکارڈ ہے اور آپ تو برش سے جو چاہیں گے وہ کر دیں گے، ایک مچ مچ بنا دیں تو وہ برش رکھ دے گا، اور اس کے بعد اور اگر دنیا کا بہت بڑا سنتراش ہوگا تو اپنے سنتراشی کے تمام اوزار نیچے رکھ دے گا، کہے گا کہ جب تک کوئی چیز ہمارے ذہن میں نہیں آ جاتی ہم نہ اس کو پیپر پر اتار سکتے ہیں، نہ کینوس پر اتار سکتے ہیں، نہ پتھر پر اتار سکتے ہیں، کیونکہ مچ مچ ہم سمجھے ہی نہیں تو اس کو بنائے کیسے؟ یعنی جو چیز ذہن میں آ جائے اسی کو ہم وجود بخش سکتے ہیں، تو وہ لامحدود جو آپ کے ذہن میں نہیں آئے آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ آپ اس کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ انہی چیزوں کا احاطہ کر سکتے ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو آپ سوچ سکتے ہیں، جس کو آپ فیل کر سکتے ہیں، جس کو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، نہ فیل کر سکتے ہیں، تو اس کا احاطہ اس کو کسی باؤنڈریز کے اندر مت رکھیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جس طرح سے آپ نے میٹر پر ریسرچ کر کے یہاں تک پہنچے کہ یہ انرجی ملا ہے، اب آپ انرجیز پر ریسرچ کر کے پہنچیں، بتائیں آپ کہ یہ انرجی کہاں سے جنریٹ اور کریٹ ہو رہی ہے، وہ انرجی جس نے بگ بینگ کیا وہ کہاں سے جنریٹ اور کریٹ ہو رہی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ انسان اپنی چاہت کا اور اپنے ارادے کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ یاد رکھے کہ چاہت کے لیے کسی کا ہونا ضروری ہے، ارادے کے لیے کسی کا ہونا ضروری ہے۔ ارادہ بھی کریشن ہے، چاہت بھی کریشن ہے، اس کے لیے بھی ایک کریٹر کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پہلے اپنی چاہت کو بتاؤ کہ کہاں ہے، تمہارا ارادہ کہاں ہے اس کو مجھے دکھاؤ۔ تم ہو اس لیے چاہت ہے، تم ہو اس لیے ارادہ ہے، خدا ہے اس لیے اس کی چاہت کا نام یہ یونیورس ہے، خدا نے ارادہ کیا اس لیے یونیورس ہے۔ یہ وہ ہے جو جسم کی، عقل کی، ہر طرح کی حد بندیوں سے ماورا ہے، اور اسی سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے کہا تھا پاک ہے وہ ذات جس تک بولنے والے کی رسائی نہیں، فکر کی جولانیاں اس کی حد بندی نہیں کر سکتی، وہ تخیلات اور تصورات سے بالا تر ہے۔ اس لیے وجود خدا کے بارے میں عقل سوچتے سوچتے سرنڈر کر جائے گی اور اس بات کو کہے گی کہ ہاں ہے تو بنانے والا، کیسا ہے، کہاں ہے، کب سے ہے، اسے ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ اور ریلیجن نے اسی واسطے کہا کہ کریٹر اور کریشن کے فرق کو پہلے سمجھو۔ کریٹر وہ ہے جسے ایکسپلین کیا جا سکے، کریشن وہ ہے جسے ایکسپلین نہیں کیا جا سکے۔ ناظرین، اب آپ ہمیں اور ہمارے مہمان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔